Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you my dear students? You are watching Hafiz Umair Zafar on YouTube channel. वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम तलबा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ रिंग वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो इसी तरह वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि हमें भी हौसला हो कि हम कितनी मेहनत से अपनी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह हमारा इस वीडियो का जो लेसन है वो ये है कि खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो आपने लोगों को दिया था हज्जतुल वदा के मौका पर, यानी जब आप हज करने के लिए गए थे तो उस मौका पर जो आपने लोगों को खुतबा दिया था वो आज उसके MCQs जो एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो इम्तिहानी कमरे में आ सकते हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का हमारा जो पहला MCQs है वो ये है, ऐना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर पैदा हुए। इसका पहला ऑप्शन मक्का में पैदा हुए, मदीना में पैदा हुए, शाम में पैदा हुए या हबशा में पैदा हुए। जो इसका राइट ऑप्शन है वो मक्का के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक हुई। इसी तरह वीडियो का सेकंड MCQs वो ये है, मस्मु अबी सय्यदिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुबारक का नाम क्या था। अब्दुर्रहमान था, अब्दुल्ला था, इब्राहीम था, याकूब था। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो अब्दुल्ला था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था। तो इस वीडियो का तीसरे नंबर पर जो MCQs है वो ये है, मता वुलिदा नबीजुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। अस्सानी अशरा मिन रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अस्सालिसु अशरा मिन रबीउल अव्वल, 13 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अर्राबिउ अशरा मिन रबीउल अव्वल, या 14 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अल खामिसु अशरा मिन रबीउल अव्वल, या 15 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ये है, अस्सानी अशरा मिन रबीउल अव्वल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और नेक्स्ट MCQs वो ये है, कम मुद्दतन कबला मौलिदिही माता वालिदु नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम कब फोत हो चुके थे, यानी कितनी आपको देर हो चुकी थी आप फोत हो चुके हैं। अरबाअता अशहुरिन, 4 माह पहले फोत हुए थे। शहरुन, 1 माह पहले फोत हुए थे। शहरैनी, या 2 माह पहले फोत हुए। सलासाता अशहुरिन, या 3 महीने पहले फोत हो चुके थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम 2 माह आपको हो चुके थे कि आप फोत हो चुके हैं। और इसी तरह इस वीडियो का नेक्स्ट MCQs वो ये है, मन अर्दाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दूध पिलाया। सुवैबा ने, शीमा ने, हलीमा ने, लैसा अहदुम मिनहा, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हलीमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। और इसी तरह नेक्स्ट MCQs वो ये है, मन कफ़ला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद वफ़ात अबीही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत किसने की थी। अम्मुहु, आपके चचा ने की थी। हलीमा ने की थी। जद्दू, आपके दादा ने की थी। लैसा अहदुम मिनहा, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ये है, जद्दू, आपके दादा ने, अब्दुल मुत्तलिब जिनका नाम था, उन्होंने आपकी कफालत की थी। और इसी तरह इस वीडियो का नेक्स्ट MCQs वो ये है, कम उम्र का हीना तुवफ़ियत उम्मुका, कि आपकी उस वक़्त उम्र कितनी थी जब आपकी वालिदा मोहतरमा वफ़ात पा चुकी थी। तो 7 सनवातिन, 7 साल उम्र थी। 6 सनवातिन, 6 साल उम्र थी। 5 सनवातिन, 5 साल उम्र थी। 8 सनवातिन, या 8 साल उम्र थी। तो आपकी जब वालिदा मोहतरमा ने वफ़ात पाई तो उस वक़्त आपकी उम्र 6 साल थी। तो इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है 6 सनवातिन। और इसी तरह नेक्स्ट MCQs वो ये है, मन कफ़ला हीन तुवफ़िय जद्दुका अब्दुल मुत्तलिबी,
کہ جب آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے تھے اس کے بعد آپ کی کس نے کفالت کی تھی؟ آپ کی کس نے کفالت کی تھی؟ امہ ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب نے کی تھی، ابو لہب نے کی تھی، ابو جہل نے کی تھی، لیس احد منہ، یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی جو پرورش کی تھی، کفالت کی تھی۔ اور اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، کم عمر کا حین تزوج خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تھی اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی؟ 24 24 سال تھی، 23 23 سال تھی، 25 25 سال تھی، 21 یا 21 سال تھی۔ جو اس کا رائٹ آپشن ہے 25 آپ کی 25 سال عمر تھی۔ اور اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، کم عمر کا حین نزل علیہ الوحی، کہ جب آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا تو اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی؟ 50 سنتاً 50 سال، اور اسی طرح 30 سنتاً 30 سال، 20 سنتاً 20 سال، 40 سنتاً یا 40 سال۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ 40 سنتاً 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ اور اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، متی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد الحرام قاصدا لتأدیۃ مناسک الحج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ہجری کو مسجد حرام کی طرف نکلے تاکہ آپ حج کو ادا کر سکیں؟ السنۃ السابعہ 7 ہجری کو، السنۃ الثامنہ 8 ہجری کو، السنۃ التاسعہ 9 ہجری کو، السنۃ العاشرہ یا 10 ہجری کو۔ تو اس کا رائٹ آپشن یہ ہے کہ آپ 10 ہجری کو حج کے لیے مسجد حرام کی طرف نکلے تھے۔ اور اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، بِأَيِّ اسم يُعْرَفُ حَجُّكَ، کہ جو آپ نے حج کیا تھا اس کو کس نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی ایم سی کیوز بنتا تھا، حجۃ الوداع، یعنی کہ جو آپ نے حج کیا تھا اس کو حجۃ الوداع کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، علی ما قام فی یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن آپ نے کس چیز پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا تھا؟ بغلتہ البیضاء، اپنے سفید خچر پر کھڑے ہو کر، ناقتہ القصویٰ، اپنی قصویٰ نامی اونٹنی پر کھڑے ہو کر، لیس احد منہا، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو اس کا رائٹ آپشن وہ یہ ہے، ناقتہ القصویٰ، آپ نے اپنی قصویٰ نامی اونٹنی پر کھڑے ہو کر عرفہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیا تھا۔ اور اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، بِأَيِّ شَيْءٍ ختم خطبتہ، کس چیز کے ساتھ آپ نے اپنے خطبے کو ختم کیا تھا؟ بِبِيَانِ قیمت الوارث، وارث کی قیمت کو بیان کرنے کے ساتھ، التفاخر بالاحساب، یا حسب و نسب پر باہم فخر کرنے کے ساتھ، التحذیر من الشیطان، یہ شیطان کے ڈرانے سے، لیس احد منہ، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو اس کا رائٹ آپشن وہ پہلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث کی قیمت کو بیان کر کے اپنے خطبے کا اختتام کیا۔ اور اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، مل وصیۃ التی اوصاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بدایت الخطبۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے آغاز میں کس چیز کی وصیت کی تھی؟ الایمان، ایمان کی وصیت کی تھی، العمل، عمل کرنے کی وصیت کی تھی، الحلم یعنی تقوی کو اختیار کرنے کی وصیت کی تھی، التقوی یا تقوی کو۔ تو اسی طرح جو ہمارا رائٹ آپشن ہے وہ تقوی ہے، یہ چوتھے نمبر پر جو تقوی ہے یہ رائٹ ہمارا آپشن ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، ای اول ربن جعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوعا، کہ آپ نے سب سے پہلے کس کے سود کو رائے گاں قرار دیا تھا؟ ربا امی، اپنے چچا کے سود کو، ربا جدی، اپنے دادا کے سود کو، ربا ابی، اپنے باپ کے سود کو، لیس احد منہا، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ربا امی، آپ نے اپنے چچا کے سود کو رائے گاں قرار دیا تھا سب سے پہلے۔ اور اسی طرح نیکسٹ ایم سی کیوز وہ یہ ہے، مل کتاب الذی یتضمن الہدایۃ، کہ وہ کون سی کتاب ہے جو ہدایت کی ضامن ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا آپشن، زبور کو تھامنے سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، قرآن مجید ہے، الانجیل ہے، تورات ہے۔ تو جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ القرآن، قرآن مجید وہ واحد ضامن ہے
جس کو تھامنے سے انسان ہدایت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ نیکسٹ MCQs وہ یہ ہے، من الذی ترک القرآن لاتباعہ، وہ کون ذات ہے جس نے قرآن مجید کو اپنی اتباع کے لیے چھوڑا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی امت کو اتباع، اپنی پیروی کے لیے قرآن مجید کو تحفہ دے کر گئے تھے۔ اور اسی طرح نیکسٹ MCQs وہ یہ ہے کہ ماذا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الامانتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے بارے میں لوگوں کو کیا حکم دیا؟ ادوہا، کہ لوگوں تم امانتوں کو ادا کر دو، لا تو ادوہا، نہ ادا کرو، اکتموہا، ان کو چھپا کر رکھ لو، لیس احد منہا، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے ادوہا، یعنی لوگوں کو امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا، پہلا رائٹ آپشن ہے۔ اور اسی طرح اس ویڈیو کا لاسٹ MCQs وہ یہ ہے، من الذی القا هذه الخطبہ، یہ اللہ کے لفظ نہیں ہے بلکہ القا ہے، من الذی القا هذه الخطبہ، کہ وہ کون ہے جس نے خطبہ حجۃ الوداع لوگوں کے سامنے دیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جس کا رائٹ آپشن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی بات پر اپنے بھائی حافظ عمیر ظفر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔